یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے والد محترم کالج میں اپنی پڑھائی کر رہے تھے۔ ان دنوں بجلی آج کی طرح عام نہ تھی۔ گاؤں محلے میں پیسے والوں کے گھر ہی بجلی کی روشنی سے جگمگاتے تھے۔ میرے ابا کے امتحان کا دور چل رہا تھا، اس لیے وہ سڑک کنارے لگے بجلی کے کھمبے میں لگے بلب کی روشنی میں ٹہلتے ہوئے اپنی پڑھائی کر رہے تھے۔ رات کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، ہر طرف سناٹے کا عالم تھا کہ تبھی انہیں اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ جب وہ قریب آ گیا تب بلب کی روشنی میں ابا نے اسے دیکھا کہ وہ ان کے کالج کا دوست تھا۔ اس نے ابا کا نام لیتے ہوئے پوچھا کہ میاں تم یہاں اپنی پڑھائی کر رہے ہو؟ ابا نے بتایا کہ میرے گھر بجلی نہیں ہے، اس لیے بجلی کے کھمبے کی روشنی میں وہ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں۔ دونوں پول کے گرد ٹہلتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتا وہ دوست ایک طرف چل پڑا۔ ابا بھی اس کی باتوں میں کھوئے سے اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن انہیں اس بات کا ذرا بھی خیال نہ رہا کہ وہ اس کے ساتھ کس طرف چل پڑے ہیں، اور جب انہیں دھیان آیا تو خود کو محلے سے دور بڑے سے قبرستان کے بیچ کھڑا پایا۔ چونک کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور ان کے منہ سے حیرت سے آواز نکلی کہ ارے یہ ہم کہاں آ گئے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ بھائی تم مجھے کہاں لے آئے؟ یہ تو قبرستان ہے۔ اس دوست کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے منہ سے کھرکھراتی سی آواز نکلی، ہاں یہ ہمارا قبرستان ہے۔ ابا اس کا جواب اور بدلا ہوا لہجہ سن کر گھبرائے۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی ابا کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ چاروں طرف رات کی تاریکی میں ڈوبی سنسان قبرستان، جہاں چاند کی دھیمی روشنی بھی ماحول کو اور بھی ڈراؤنا کر رہی تھی۔ ابا کے ذہن میں بجلی کی طرح یہ خیال کوند گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور پھر ابا نے ہمت کر جیسے ہی وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے، وہ سامنے کھڑا مخلوق بجلی کی طرح چمکا اور پلک چھپکتے ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔ ابا یہ دیکھ کر بری طرح ڈر گئے اور اس کی ٹانگوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے بس بے تحاشا بھاگتے چلے گئے، اور کب وہ آ کر گھر کے دروازے پر گرے انہیں ہوش نہیں، کیونکہ وہ بے شد ہو چکے تھے۔ گھر کے افراد یہ دیکھ کر پریشان ہوئے، انہیں اٹھا کر لایا۔ ان کا بدن تیز بخار سے آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بہت علاج معالجہ ہوا پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بس یہی بڑبڑاتے رہے، یہ تو قبرستان ہے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو وغیرہ۔ پھر انہیں کچوچا شریف لے جایا گیا، جہاں سے وہ صحت یاب ہو کر لوٹے، لیکن جب بھی وہ یہ واقعہ یاد کرتے خوف سے کانپ جاتے۔